اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کی سعادت حاصل ہوئی وہ ہے رہبر اعظم کا پیغام انسانیت۔ جناب صدر، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروان ہستی کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطے میں مبعوث ہوئی انسانیت نوازی کا پیغام سنایا جو کہ ظلم و تشدد کا مرکز تھا۔ جزیرہ نما عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہا دیا جاتا تھا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی و شراکت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا کیونکہ غیرت و حمیت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے گھر میں 360 بت نصب تھے۔ ان کی نفرت، انتقام، وحشت و بربریت کی تاریک آندیاں چل رہی تھی۔ کمزوروں، مظلوموں، بے کسوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ انسانیت رو رہی تھی۔ زمین کی آغوش میں بے گناہ معصوم بچیوں کو دفن کرنے والوں کی روحیں اللہ کی رحمت کو آواز دے رہی تھی۔ پھر جناب صدر، اللہ کی رحمت کا بحر بے کرام آواز ہو گیا۔ ہمارے آقا و مولا قافلہ انسانیت بڑھ کر تشریف آور ہوئے تو روتے دلوں کو سکون آ گیا۔ مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے بہار آ گیا۔ بزم ہستی پکاری دو عالم کا افتخار آ گیا۔ مظلوموں بے کسوں کا حامی مددگار آ گیا۔ کوہ فاران کی چوٹیوں سے آواز حق گونج اٹھا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا۔ مظلوموں بے کسوں بے نواؤں کا غم گسار آیا۔ جناب صدر، رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے، پھر اس قوم کی رہنمائی جو گمراہی و ذلت کی آخری حدوں کو چھو رہی ہو۔ یہ کام بہت دشوار تھا مگر آپ تو رحمت مجسم تھے، آپ تو ہادی اکرم تھے، آپ تو محبوب خدا تھے۔ آپ کو قدرت نے رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک کہ تمام محاسن کو نواز رکھا تھا۔ آپ میں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تھا، شعیب علیہ السلام کی شفقت تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی دنائی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی قیادت تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیادت تھی۔ پھر انہی رہنمایانہ صفات کو دیکھ کر اہل نظر کو اقرار کرنا پڑا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جناب صدر، آج کا مورخ سوال کرتا ہے کہ وہ کون سی قوت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنے تنہا باطل کا سر ہمیشہ کے لیے جھکا دیا۔ وہ آج کی قوت آپ کا کردار تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سیدہ عائشہ کے لفظوں میں قرآن حضور کے کردار کی تفسیر ہے۔ آپ کی لفانی سیرت میں سے انسانیت کے لیے سب سے بڑا پیغام یہی ہے، کیونکہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ جناب صدر، حضور کی زندگی وقت کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ ہم ان کو ایک عام انسان کی حیثیت سے دیکھیں یا دو عالم کے حکمران ہونے کی حیثیت سے، سید الانبیاء ہونے کی حیثیت سے دیکھیں یا امام الانبیاء ہونے کی حیثیت سے، اطاعت گزار بیٹے کی حیثیت سے دیکھیں یا والد مہربان ہونے کی حیثیت سے، مکہ کے شہری ہونے کی حیثیت سے دیکھیں یا امام الانبیاء ہونے کی حیثیت سے، غرض یہ کہ انسانیت کا قافلہ جس راستے سے بھی گزر رہا ہو، حضور کی زندگی اسے آداب ہی سکھائے گی۔ یہاں پر جیسا کہ شاعر خوب کہتا ہے، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری جو کرے کوئی دعا دی جائے، سنگ باری جو کرے کوئی دعا دی جائے، روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر قلب کو حلم نگاہوں کو حیا دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔